دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک وعز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ دیکھا آپ نے ضمنی الیکشن کا کھڑاک کہ اکثر لوگوں کے، خاص طور پر جو بھی یعنی ہم جیسے لوگ ہیں، ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے اور ضمنی الیکشن میں غالب اکثریت سیٹوں کی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جیت لی۔ اب وہ جیسے کہتے ہیں نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس، کہ جو کامیابی ہے جیسے بھی حاصل کی جائے، اس کا سادہ لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ جیسے بھی حاصل کی جائے، بائی ہوک اور بائی کروک، جائز ناجائز، جھوٹ سچ، جو بھی ہے، الیکٹورل پالیٹکس میں بہرحال سیٹوں کی ٹیلی کاؤنٹ کرتی ہے۔ اخلاقیات، قانون، مہذب ہونا، شائستگی، کم ظرف، عالی ظرف، یہ ان دی اینڈ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، کہ یہ اعداد و شمار کا کھیل ہے کہ جس کے پاس اعداد زیادہ بن گئے وہ گویا مین آف دی میچ ہے یا مین آف دی ڈے ہے۔ اب پنجاب اسمبلی کی کیونکہ ایک بڑی نازک سا توازن تھا، اور اس میں ہماری ایکسپیکٹیشن سے سمجھ لیں کہ 8-9 سیٹیں پی ٹی آئی زیادہ جیت گئی۔ یعنی ہم سمجھ رہے تھے کہ جتنی پی ٹی آئی نے جیتی ہیں اتنی نون لیگ جیتے گی، اور جتنی نون لیگ نے جیتی اتنی پی ٹی آئی جیتے گی، اور یہ کام ریورس ہو گیا۔ ظاہر ہے ہمارا تخمین و ظن ہے، اور تخمین و ظن بھی کوئی ایک ایک حلقے میں جا کر ایچ اینڈ ایوری ووٹر سے پوچھ کے بہرحال نہیں بنایا گیا۔ میڈیا، سوشل میڈیا، اور اس میں یقیناً پرسنل بیاسز یا لائکس اور ڈس لائکس سکیو کر سکتی ہے آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کی۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف۔ اب اگر ہم ایک اور اینگل سے دیکھیں، یعنی وہ جو اب دل گرفتہ ہیں لوگ، یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی اینڈ آف دی گیم نہیں ہے، ابھی گویا یہ پریپریٹری فیز ہے یا ایک پری فیز ٹو جنرل الیکشنز ہے، جو الٹیمیٹلی سونر یا بہت بھی لیٹ ہوں تو 1 سال تک ہونے۔ ظاہر ہے یہ جولائی ہے، اگست، جولائی کا گویا سیکنڈ ہاف ہے، اگست ہے، اور اگست میں آپ کو پتہ ہے اگلے سال اسمبلی بہت بھی دیر قائم رہے تو ختم ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میکسیمم 1 سال یہ بندوبست چل سکتا۔ اب پنجاب میں موسٹ پروبیبلی ظاہر ہے یہ بات بڑی عیاں ہے کہ جو بظاہر گیون صورتحال ہے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنیں گے، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 15 سیٹیں جیتی گئی ہیں، پی ٹی آئی نے جیتی ہیں، اور جو 4 مسلم لیگ نے جیتی ہیں، ایک آزاد جیتا ہے، تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ اپنے اپنے دیکھنے کا انداز ہے۔ ایک انداز تو یہ ہے کہ ہم بہت جیت گئے، یعنی جو پی ٹی آئی والے ہیں، کہ یعنی پرو گوگی، پرو پنکی، پرو عمران خان کا ذاب، کہ وہ سوچتے ہوں گے کہ دیکھو ہم نے کتنا مارکا مارا ہے، اور واقعتاً امیڈیٹ کنٹیکسٹ میں خوش ہونے والی بات ہے۔ لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ یہ 20 سیٹیں بہرحال پی ٹی آئی کے پاس تھیں، جن میں سے 4 کم از کم اب نہیں رہی ان کے پاس۔ گویا جو اپریل اسی سال، اپریل سے پہلے ان کی پوزیشن تھی، اس میں سے پنجاب اسمبلی میں 4 سیٹیں ان کی گم ہو گئیں، کم ہو گئیں۔ تو یہ اگر ہم 20 سیٹوں کے حوالے سے دیکھیں، اس میں بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ 10 آزاد تھے پہلے، اور یعنی وہ بعد میں جوائن ہوئے، تو ٹوٹل اگر 20 سیٹوں کا دیکھیں تو 5 اس میں سے یعنی 25% کم ہوئی ہیں، لیکن بہرحال اتنی کم نہیں ہو سکی کہ انہیں وزارت اعلیٰ تک رسائی نہ ہو سکتی۔ تو یہ گویا ایک طرح سے تمام تر جو مس مینجمنٹ ہے یا جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو اگینسٹ نون لیگ کے گئے ہیں، یہ بات بہرحال سودنگ سمجھی جا سکتی ہے کہ کچھ انہوں نے الٹیمیٹ گین کیا ہے، کچھ نیٹ رزلٹ میں لوز نہیں کیا، کیونکہ یہ بہرحال پی ٹی آئی کے پاس ہی سیٹیں تھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شکست کے اسباب کیا ہیں۔ ظاہر ہے یہ بڑی ریلیونٹ بات ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کامیابی کے باپ کئی ہوتے ہیں لیکن ناکامی کا کوئی نہیں ہوتا۔
اس میں آپ اپنے ذہن کے مطابق آپ کا جو ایک نیچرل پروکلیوٹی اور کوگنیٹیو لیول ہے اس کے مطابق مختلف اینگلز سے دیکھ سکتے ہیں. مثلا بعض دوستوں کا یہ خیال ہے کہ یہ عمران خان اور جن کو میں عموماً عمران خان کذاب کہتا ہوں اس لیے کہ ان میں بہرحال قادیانیت اور مرزائیت کے جینز ہیں، اور وہ بارہا اس چیز کا ملا اظہار بھی ہوتا رہتا ہے، اس لیے یہ میرے ایمان کا معاملہ ہے. تو بہرحال عمران خان کذاب اور اس کے جو جن کا وہ پروجنی ہے، جن کی پولیٹیکل سینس میں، ان کے درمیان گویا نورہ کشتی تھی. یعنی آپ دیکھیں کہ جب زرداری صاحب کے خلاف ان لوگوں نے سازشیں کی، زرداری صاحب بہائنڈ دی بار رہے، سالوں رہے، بار بار رہے، اور پیپلز پارٹی کے باقی لیڈران بھی. اس طرح جب میاں صاحب کے خلاف، نون لیگ کے خلاف وہ جو دا پاورز دیٹ بھی ہیں، یعنی موجودہ اس کا انڈیکس فتنہ باجوائیت آپ کہہ لیں، کہ انہوں نے اس خاندان کے ہر فرد کو کم و بیش جو ان کی گرفت میں آیا، اس کو کئی مہینے بلکہ کئی سال پابند سلاسل رکھا، ان پر بے شمار قسم کے مقدمے قائم کیے، اور چھوٹی عدالت سے لے کر اعلیٰ ترین عدالت تک اس کو گویا مینیپولیٹ کیا، اور ڈیزائرڈ جو گویا میوزک ہے، ڈیزائرڈ ٹون انہوں نے برآمد کی، بقول وہ جو جج صاحب ارشد ملک شاید ان کا نام تھا جو فوت ہو گئے، ان کے بقول. تو لیکن دوسری طرف تمام تر شور و غوغا اور جو حرزہ سرائی ہے عمران خان نے کی، اس کے باوجود کیونکہ وہ گویا فتنہ بجوائیت کا، جب میں یہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے وہ حضرات ظہیر الاسلام پاشا، کیا اپنا وہ کیا نام ہے اس کا، وہ جو باڈی گارڈز سعودیوں کا، اس سمیت یہ ساروں کا ایک یعنی ٹرم میں یوز کر رہا ہوں کہ ان کا جو بلوڈ اور بلو آئیڈ نکاح ہے، ان کے ساتھ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے دیکھا کہ آج بھی عدالتوں میں جتنے بھی اس کے خلاف مقدمات ہیں، اور بہت سارے ہیں، یا تو وہ ٹرائل کی سٹیج پر ہی نہیں پہنچے، یا پہنچے ہیں تو اس کے حق میں ہوئے ہیں، یا یہ ہے کہ جیسے فارن فنڈنگ کیس ہے، وہ سارا کچھ سٹرائک ڈاؤن ہاؤس آف کارڈز کی طرح ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کئی سال یعنی 8-9 سال گزر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ایک نورہ کشتی ہے، وہ بڑی حد تک جسٹیفائیڈ ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں کہ نون لیگ نے خود بھی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری، اگرچہ وہ گیون کنٹیکسٹ میں ان کے پاس بھی اپنے دلائل تھے کہ ظاہر ہے اگر وہ اس وقت نہ کرتے تو ان کی ریڈنگ یہ تھی کہ ایک تو اسٹیٹ دیوالیہ ہو جاتی، اور بالکل یہ ابو بورڈ تھا، روز روشن کی طرح عیاں تھا معاملہ. دوسرا یہ ہے کہ اگر یعنی اوریجنل جو انٹینٹ تھا عمران خان اور اس کے سپورٹروں کا، تو یعنی سپورٹروں سے مراد جن کا وہ نکاح جی، ان کا یہی تھا کہ ایک کوئی ہنچ مین اس کا آرمی چیف لگایا جائے، جو کم و بیش اسی طرح وہ جس طرح جاوید اقبال سابق جسٹس اور سابق نائب چیئرمین اس کا ایک گویا شیرو کی حیثیت رکھتا تھا، تو اسی طرح کا اس کا بیہیویئر ہو، اور اس طرح پھر مرزا یار پھرے جی. اگرچہ مرزا یار کو انہوں نے پہلے بھی 4 سال اسی طرح پھرایا ہے، لیکن وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ اس طرح پرپیچویٹ کیا جائے ایک خاص یعنی فورسیبل فیوچر تک. عمران خان پروجیکٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ 10 سالوں پر محیط تھا. تو ان چیزوں کو پریمپٹ کرنے کے لیے اور ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ کے ملک بہرحال دیوالیہ ہو جائے، تو آپ نے دیکھا کہ سری لنکا کی کیا صورتحال ہے، پھر نہ سیاست بچتی ہے، نہ پھر کچھ مہنگائی یا سستا کوئی کنسیپٹ نہیں رہتا کہ ڈیزالو ہو جاتا ہے معاشرہ. تو اس میں ایک ہیجان اور آپا دھاپی اور باہم دست و گریباں جو بھی اسٹیٹس فیل ہیں، آپ نے ملٹیپل پہلے بھی ذکر کرتے رہتے ہیں، دیکھا ہوگا کہ وہاں پر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. تو ان کی یہ ریڈنگ تو درست تھی، لیکن ان کے ذاتی مفاد میں بہرحال الٹیمیٹلی الیکٹورل سینس میں نہیں تھی. لہذا
انہوں نے ایک یعنی جو آٹومیٹک اپنے وزن کے تلے دبنے والی چیز تھی، اس میں جب نیوٹرلز جو ہیں وہ انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ ہم اب نیوٹرل ہیں یا اے پولیٹیکل ہیں، تو انہوں نے یہ موقع سمجھا اور ظاہر ہے وہ جسٹیفائڈ تھے۔ اب اس میں اگر اور بھی کاؤنٹ کریں تو مثلاً یہ ہے کہ منحرفین کو ٹکٹ دینا، یعنی لوٹوں کو ٹکٹ دینا۔ اب جن پر پچھلے 4 سال میں انہی منحرفین نے پرچے درج کروائے ہوں، جن کو تنگ کیا ہو، اور اس سے بھی پہلے نون لیگ نے جس کو گویا گروم کیا ہو، اچانک ان کو چھوڑ دینے سے، اگرچہ پارٹی کے پاس اپنا لیڈرشپ کے پاس اسباب اور اس کے جواز اور وجوہات تھیں، لیکن بہرحال جو گراؤنڈ لیول پر ورکرز ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی اپنی حقیقی دنیا میں رہتے ہیں، وہ اتنے بھی الٹرسٹک نہیں ہو سکتے کہ وہ اس الٹر پر، اس قربان گاہ پر قربان ہو جاتے اس طرح بلا چون و چرا، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں۔ یعنی ایک تو ان منحرفین یا لوٹوں کو ٹکٹ دینا، اور ظاہر ہے مسلم لیگ کی اپنی ایک مجبوری تھی کہ یہ کمٹمنٹ تھی، اگر وہ کمٹمنٹ پوری نہ کرتے تو گویا پولیٹیکل ایرینا میں، پولیٹیکل جو لیکسیکان ہے پاکستان میں، اس میں وہ بے اعتبار ٹھہرتے، اور ظاہر ہے سیاسی طور پر وہ بھی اتنا ہی ڈیمیجنگ ہے جتنا الیکشن ہارنا الٹیمیٹلی۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ ایک بہت کانفیڈنس بھی تھا، وہ سمجھتے تھے کہ پنجاب گویا ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، تو وہ گرانٹڈ سکسیس سمجھ رہے تھے۔ جتنا انہیں چاہیے تھا ان ٹائم مومنٹم جنریٹ کرنا، وہ انہوں نے ایز اے ریئیکشن کیا جب خان صاحب نے اتنا جنریٹ کیا، حالانکہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ جب یہ وہ اپ ڈاؤنز کا سلسلہ وہ ٹو اینڈ فرو پنجاب چیف منسٹرشپ کی ہو رہی تھی، تو اسی وقت وہ اس چیز کو بھانپتے اور وہ لانچ کرتے ان حلقوں میں اپنی بھرپور اسٹریٹجی کے ساتھ، بھرپور ایگریشن کے ساتھ جو کیمپین ہے وہ بہرحال انہوں نے ڈیلیڈ کی اور ہاف ہارٹڈلی کی، اس فین فیئر کے ساتھ اور اس ٹیم کے ساتھ نہیں کی جتنی ہونی چاہیے تھی یا مخالفین کی تھی۔ اسی طرح ایک اور اہم فیکٹر، اس کو میں ویسے تو ذکر بھی ہوا، ابھی اس میں انڈائریکٹ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ موجودہ صورتحال میں نہ صرف پاکستان میں، گلوبل لیول پر ایگریسو سیاست کامیاب ہے، ایگریشن، جارحیت، بدتمیزی، بد تہذیبی، باہم دست و گریباں ہونا، اور لوگوں کے جو سفلی جذبات ہیں، یعنی جو بیسٹ لائک ایٹیچیوڈ ہے، یعنی اپنے اپنے کنٹیکسٹ میں اوور یا سپرا یا الٹرا نیشنلسٹ ہونا، یا ٹو مچ ریلیجیس وہ جو اس میں ہے مواد انجیکٹ کرنا، لنگوسٹک کرنا، یعنی شاوینزم اس میں ایڈ کرنا یا علاقائیت ایڈ کرنا، یہ ساری چیزیں اگرچہ نیگیٹو ہیں لیکن بہرحال یہ موجودہ دور کا سکہ ہے۔ آپ نے دیکھا انڈیا میں بی جے پی ایگریسو پالیٹکس سے، منفی پالیٹکس سے انہوں نے اپنا پولیٹیکل جو ہے وہ اسٹیج جو ہے اس کو لوٹا ہے۔ اس طرح ایون امریکہ میں ٹرمپ دیکھ لیں، وہ بھی اسی ایگریشن اور بدتمیزی کا مرقع، اور اس نے کامیابی بھی حاصل کی اور اب بھی وہ بڑا ریلیونٹ ہے۔ اس طرح فرانس میں ہے، اس طرح ایون یعنی اور بھی یورپین ملکوں میں، ظاہر ہے وہ ایک ڈفرینٹ موضوع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کو خاص طور پر پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں ایگریشن جو ان کے دشمن پیدا کرتے ہیں، اسی لیول کا ایگریشن انہیں اب انجیکٹ کرنا پڑے گا اگر انہوں نے پولیٹیکلی اتنا وائبل رہنا ہے، اتنا ریلیونٹ رہنا ہے وہ جتنا پہلے تھے۔ لہذا ایگریشن کی کمی کہ جھوٹ سچ کی تمیز کیے بغیر جی، یہ ایک میں پولیٹیکل تبصرہ کر رہا ہوں، ظاہر ہے اپنے پرنسپلز ہیں جن کو وہ عزیز ہیں وہ رکھیں گے، لیکن یہ ایک ایکڈیمک سینس میں بات کر رہا ہوں۔ اس طرح ہارنے کا وہی بات جو پہلے کی کہ نورا کشتی، یعنی جنرلز اور عمران قذاب ان کا جو نکاح ہے اس کے درمیان، کہ حقیقی معنوں میں جس طرح باقی پارٹیوں نے برنٹ ایگریشن کا، ان کے غیظ و غضب کا سامنا کیا، اس طرح کا کوئی عشر اشیر بھی نہیں عمران خان کے سامنے آیا۔ اسی طرح ججوں نے فرنٹ رول پر آ کر فیسیلیٹیٹ کیا، مثلا یہ ضمنی الیکشن ہوا ہی محض گویا اسی جس طرح بالکل وہ کھوسا وغیرہ نے اس وقت بلا کے کیس بنایا تھا نواز شریف کے خلاف، یہ 63A کا ریفرنس گویا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آن ڈیمانڈ
یا کہیں کسی کونے خدرے میں یعنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ ریفرنس فائل کیا گیا تھا، اور یہ اسی کا الٹیمیٹ یعنی اس کو پینڈنگ ڈفرینٹ انداز میں رکھا گیا. پہلے ان کے وار قومی اسمبلی پر بھی تھا کرنے کا یعنی پروگرام، لیکن وہاں پر وہ بچ گئے، تو انہوں نے صوبائی اسمبلی کے راستے سے اب اس کو ایک عدم استحکام کی ٹول پر یوز کیا. لہٰذا ججز نے خاص پر عمر عطا بندیال، اعجاز الاحسن اور منیب اختر اور مظاہر علی اکبر نقوی، یہ گویا ایسا ایک ٹولہ ہے چار کا جوڈیشل ٹھگس کا کہ جنہوں نے یہ مستحکم نہیں ہونے دیا صورتحال کو. اور اب بھی ظاہر ہے، جیسے میں پچھلے پروگرام میں ذکر کر رہا تھا، کہ یہ جو ہوا ہے، جو اس کا آؤٹ کم ہے، یہ ایک عدم استحکام کا نسخہ ہے، یہ استحکام کا نسخہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ وجوہات ہیں، اور ظاہر ہے اور بھی بہت ساری آپ ڈسسرن کر سکتے ہیں، فگر آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہے اس حوالے سے. لہذا یہ اسباب ہو گئے کہ کیوں شکست ہوئی، اور کوانٹم شکست کا کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. یہ یعنی جو دل گرفتہ لوگ ہیں وہ ویسے ایک یعنی ماحول ایسا تھا، اور اس کی کانسیکوینشل کیونکہ سگنیفیکنس تھی کہ پنجاب کی چیف منسٹرشپ ایٹ اسٹیک تھی، تو اس لیے شاید انہیں لگتا ہے، لیکن یہ کوئی بہت قیامت برپا نہیں ہوئی. لیکن اس میں ایک مثبت پہلو بھی ہے کہ ان سارے انڈائریکٹ طریقے سے فریم کرنا یا ایک ان ایپٹنیس یا ان ایفیشنسی نون لیگ کی یا پی ٹی ایم کی، ان ساری باتوں کے باوجود بہرحال پولنگ ڈے کے دن پولنگ باکس پر، پولنگ اسٹیشن پر، بیلٹ باکس پر کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. ظاہر ہے یہ باقی ساری چیزیں بہرحال سیاست کا حصہ ہوتی ہیں، کسی کو پسند ہو نہ پسند ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ پر بیٹھو گے، وہ کہتا ہے بیٹھوں گا، لیکن کوہان کا ڈر ہے، وہ کہتا ہے کوہان تو ہوگا. تو یہ ساری یہ آئیڈیل دنیا نہیں ہے، اس میں ظاہر ہے اس قسم کی رکاوٹیں، ڈسپائٹ آل دیز obstacles یو ہیو ٹو میک یور ڈے. تو اس والے سے یہ ایک مثبت پہلو بھی ہے. اب اس کے بعد کیا ہونا چاہیے، یعنی نون لیگ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ اب بھی ان کے پاس بہت سارے پرموٹیشن اور کمبینیشن ہے اگر وہ ایگریسو پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ بظاہر انڈیکیٹر یہی ہے کہ وہ سوبر پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے شکست اپنی مان لی ہے. اگر تو سامنے کوئی انسان کا بچہ ہو پھر تو یہ درست معاملہ ہے، لیکن سامنے ظاہر ہے انسان نہیں ہے، عمران خان ہے، عمران خان کا عذاب. لہذا اس والے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کو بہرحال اپنے مخالف کے مزاج کے مطابق اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. اور یعنی ابھی پنجاب اسمبلی میں بھی انہوں نے جو اپریل سے پہلے کی صورتحال تھی اس میں سے مزید مستحکم ہوئے ہیں نا، 4 مزید سیٹیں لی ہیں، کوئی یہ اپنی سیٹیں تو نہیں ہارے نا. لہذا وہ پہلے سے اگر پہلے کر سکتے ہیں اب بھی کر سکتے ہیں. اگرچہ وہ 63A تھی، لیکن اب بھی اگر وہ جس طرح دوسری پارٹی کر رہی ہے وہ بھی اگر چاہیں تو شرک پوری کی طرح کئی شرک پوری دوسری طرف بھی پیدا کر سکتے ہیں. اگر وہ ایگریشن چاہتے ہیں تو وہ اب بھی یعنی ریلیونٹ ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں. تو اس صورت میں اگر پرویز لائی بنتا ہے تو یہ بھی ایک چانس موجود ہے. ابھی دیر از اے لارج اسٹیپ بٹوین کپ اینڈ دی لپ. زین قریشی، شاہ محمود قریشی کا صاحبزادہ بھی جیت چکا ہے، اور ظاہر ہے اس کے پاس بھی گویا ایکومولیٹڈ گریونسز ہیں پی ٹی آئی کے خلاف. چاہیے تو یہ ہے کہ اب ایک ایونیو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس کو آفر کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آئیں میدان میں، آپ چیف منسٹر بنیں. تو وہ پھر پرویز لائی کے لیے مشکل ہوگا، اور خان صاحب کے لیے بھی دوبارہ گوگی کو بیک ان سیٹ کرنا، بیک ان دی سیڈل، اور پنکی پیرنی کو وہ مشکل ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی اور پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہے نیکسٹ. یہ تو ود ان پنجاب یا پنجاب کی چیف منسٹرشپ کے حوالے سے ظاہر ہے یہ ایک ایسی سیسمک یعنی ٹیکٹیکل موو ہے، اور امیڈیٹ کنٹیکسٹ میں اتنی اہم ہے کہ اس کے ریپرکشنز جو ہیں، اس کے آفٹر افیکٹ اسلام آباد میں بھی محسوس ہوں گے. یہ پہلی یونیک صورتحال ہوگی کہ ایک وزیر اعظم ہے پاکستان کا جس کی پارٹی کی کسی صوبے میں حکومت نہیں ہے،
یعنی پی ڈی ایم کی ہے بلا شبہ، سندھ میں ہے، یا آپ بلوچستان کی اسی طرح یہ سب کی ہے لیکن بہرحال نون لیگ کی اصل میں تو اپنی پارٹی ہی ہوتی ہے نا سالڈ سپورٹ. تو شہباز شریف ایسا وزیر اعظم ہوگا جس کے پیچھے کسی صوبے کی براہ راست اپنی پارٹی کے حوالے سے حکومت نہیں ہوگی. یہ بھی ایک تجربہ ہی ہے. اب ایک تو وے آؤٹ یہ ہے کہ نیگوشیٹ کریں دونوں پارٹیاں اور ایک کولیکٹیو فیصلہ کریں الیکشن کی طرف جانے کا. ایک یہ ہے کہ ظاہر ہے اس قسم کی سوبر ایکسپیکٹیشن رکھنا مشکل ہے خان صاحب کے ساتھ. تو ایک اور وے آؤٹ یہ ہے کہ وہ نومبر تک انتظار کریں، اور نومبر جب عسکری اداروں کو ریکنسٹیٹیوٹ کیا جائے گا تو اس کے بعد وہ اسمبلی ڈیزالو خود کر دیں. اور پنجاب اسمبلی پر بھی ظاہر ہے اس طرح پریشر پڑے گا، اور وہ چاہیں تو ڈیزالو کرنے سے پہلے پنجاب کو ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں. وہاں یعنی مختلف طریقوں سے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بہت ٹولز ہوتے ہیں اگر وہ ڈیسٹیبلائز کرنا چاہیں تو. جس طرح یعنی صرف پریزیڈنٹ نے اگر ڈیسٹیبلائز کیا ہے تو ان کے پاس پرائم منسٹر ہے، گورنر پنجاب ان کے پاس ہے، وہ بھی چاہیں تو اس طرح کی ہیرا پھیریاں کر سکتے ہیں. لہٰذا ان کو ٹیز کر کے یا ان کے 2 4 5 ایم پی ایز جو ہیں وہ ادھر ادھر کر کے وہ اسمبلی ڈیزالو کروا سکتے ہیں، اور پھر ایک دوبارہ چینج بھی لا سکتے ہیں، چیف منسٹرشپ کو پھر ریوالو کروا سکتے ہیں. یعنی بہت سارے پرموٹیشن اور کمبینیشن موجود ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ وہ آئندہ کا لاہ عمل کیا اپناتے ہیں. سب سے سوبر وے تو یہی ہے کہ دونوں طرف سے اگر وہ یہ ایک جائنٹ فیصلہ لیں الیکشن میں جانے کا تو وہ بیسٹ ہوگا، کیونکہ اس صورت میں نہ ہی یعنی پنجاب گورنمنٹ کو پرفارم کر سکے گی، نہ فیڈریشن پرفارم کر سکے گی. اور ایک رسک اگرچہ نون لیگ نے اپنے مفادات کی قربانی دے کر یہ پاکستان کو اکنامیکلی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک وہ ان پرنسپل تو ایگری ہوئے ہیں، ایگریمنٹ ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، لیکن انہوں نے ٹرانش وہ ریلیز نہیں کی، وہ اگست میں کرنی ہے. تو یعنی ابھی اسٹل اس میں ifs and buts ہو سکتے ہیں اگر صورتحال ڈیسٹیبلائز ہو جائے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ جو اہل ہنر وہ کیا یعنی گل کھلانا چاہتے ہیں. تو بہرحال ہم اہل یوتھ کو، عمران قذاب کو، گوگی کو اور پنکی پیرنی کے مریدوں کو بہرحال مبارکباد دیتے ہیں کہ اس امیڈیٹ کنٹیکسٹ میں انہوں نے جیت لیا ہے. لیکن اگر وہ الیکشن کی طرف، جنرل الیکشن کی طرف گئے تو پھر ضروری نہیں کہ یہی نتائج آئیں، اس لیے کہ ایک محدود اور یعنی پھر بھی ایک ڈفرینٹ صورتحال تھی. اور ظاہر ہے پھر نون لیگ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہوں گے کہ وہ لوگوں کو ہی ٹکٹ دے، وہ پھر زیادہ ریئلسٹک بیسس پر دیں گے. تو دیکھتے ہیں جناب. اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد. ہاں ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر جو افراد یا پارٹیاں ہارتی ہیں وہ عوام کو گالی دیتی ہیں. عوام بہت جھلے ہیں، جاہل ہیں، یہ ہے وہ. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے پارسا لوگ بھی اور پارسا پارٹیوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے. لیکن جو پولیٹیکل الیکٹورل سینس ہے یا میکینکس ہے، اس میں کبھی بھی عوام مجرم نہیں ہوتے. اس میں جو سواری کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ بیڈ ورکمین کویلس ود ہز ٹولس، کہ جو فنکار ہے اس کا نقص ہوتا ہے، جو سوار ہے اس کا نقص ہوتا ہے، سواری کا اتنا نہیں ہوتا. تو لیڈروں کی ناکامی ہے، گروہوں پارٹیوں کی ناکامی ہے. عوام برے نہیں ہیں، عوام اچھے ہیں. لہذا جب بھی عوام کا فیصلہ ہوگا، بے شک ہمیں عمران خان کا قذاب اچھا نہیں لگتا، اس میں کوئی یعنی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ بہرحال بیلٹ پیپر کے ذریعے اسے کامیابی ملی ہے، اور وہ بھی آپ سے باہر اس لیے ہیں کہ یہ گویا خسروں کے گھر، وہ کہتے ہیں نا ہجڑوں کے گھر بچہ پیدا ہو چم چم کے مار دیتا ہے جی، خسرے کے گھر جاتے کہ نا چم چم کے مار دیتا. کیونکہ پہلی دفعہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی براہ راست اور ایکسپریس بیساکھی کے بغیر چند سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں، اس لیے وہ آپ سے باہر ہو رہے ہیں. تو اجازت چاہتا ہوں جناب. خدا حافظ.